अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को आज बाकायदा से बता दिया गया है, बल्कि एक खत आया है और यह खत कब्र से आया है। कब्र से आने वाले खत में काजी फाइज ईसा साहब को बता दिया गया है कि भाई नौकरी भी जाएगी, पेंशन भी नहीं मिलेगी और मारे जाओगे। और मारे जाओगे, लिहाजा जिस तरह से इस मुल्क के अंदर तबला बजाया जा रहा है, जो तबाही फेरी जा रही है और तबले के बजाने पर पूरा निजाम नाच रहा है, इसी तरह से नाचते रहो। लिहाजा नाचने के अलावा और कोई काम नहीं करना, तबला बज रहा है और इस तबले को आपने रोकना नहीं है। लिहाजा जो कुछ हो रहा है होने देना है, क्योंकि जरा सा भी आपने अगर किसी मामले को छेड़ा, मारे जाओगे। पेंशन भी जाएगी, नौकरी शोकरी तनख्वाह शनख्वाह जो वो रोकड़ा शोकड़ा है ये भी हाथ से खींचा जाएगा। लिहाजा जहां पर हैं वहीं पर रहें और जिस तरह से मामला चल रहे हैं उसी तरह से चलने दे। वो आपके सामने रख देते हैं। इमरान खान साहब के वकला आज सुप्रीम कोर्ट से भागे हैं। तो ये वकला क्या कर रहे हैं इमरान खान के, और इनके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप दिया है। ये मामला क्या आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले एक खबर है, बल्कि वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं, बहुत ज्यादा मैसिवली वायरल वीडियोस हैं। वीडियोस ये हैं कि गुज़श्ता रात दुनिया भर में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा था, नए साल को खुशामदीद कहा जा रहा था, लोग फिल्में देख रहे थे, डांस चली हुई थी पूरी दुनिया में, गाने बज रहे थे, म्यूजिक बज रहा था, लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर बाहर निकले हुए थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हालात बड़े डिफरेंट थे। पाकिस्तान में न्यू ईयर की जहां जहां पर गैदरिंग हुई है वहां पर कोई गाना नहीं बजा, वहां पर कोई म्यूजिक नहीं चला, बल्कि वहां पर नारे लगे हैं। और वो नारे ये थे कि तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804। इमरान खान तो होगा, इमरान खान तो रहेगा। तो खान मकबूलियत की उस मिराज पर चला गया है, यानी इतना पॉपुलर लीडर बन गया है, इतनी बड़ी मकबूलियत है इमरान खान की कि पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तानी अवाम को थोड़ा सा भी कुछ सेलिब्रेट करने को मौका मिलता है, यानी कोई थोड़ी सी भी उन्हें भनक लगती है कि यहां पर हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं, तो सारे उस कैदी की तरफ भागते हैं। वो कैदी नंबर 804 की तरफ भागते हैं, वो इमरान खान की तरफ भागते हैं। वो कहते हैं तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804। मॉल रोड से यह मामला शुरू हुआ और पूरे पाकिस्तान में जहां पर भी न्यू ईयर के हवाले से कोई डेमोन्स्ट्रेशन थी, कोई गैदरिंग थी, कोई लोग बैठे हुए थे, वहां पर इमरान खान के नारे लगे हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये कोई हीरो नहीं है, फिल्म स्टार नहीं है, गुलकार नहीं है, कोई मस्खरा नहीं है, कोई मज़ाहिया बंदा नहीं है, कोई थिएटरी नहीं है। ये एक सियासतदान है। ये वो सियासत है जिसके बारे में पाकिस्तान के अंदर सारी जिंदगी ये बेचा जाता रहा कि ये गंद है, इस गंद के अंदर तुम लोगों ने नहीं आना। आज उस गंद के अंदर से एक ऐसा बंदा, एक ऐसी शख्सियत बाहर आई है कि पाकिस्तानी नौजवानों से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मॉल रोड मरी, वहां पर जो कुछ हुआ है, उसने तारीख रकम कर दी है, उसने तबाही फेरी है। अब एक और मामला है और ये जमशेद दस्ती साहब का मामला है। जमशेद दस्ती की रोते हुए वीडियो आई कि जनाब मेरी बीवी को नंगा किया गया, उसके कपड़े उतारे गए हैं। अब पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है उसने जमशेद दस्ती की ना तो वीडियो चलाई और ना ही जमशेद दस्ती के हवाले से कोई भी खबर चले, यानी मीडिया ने बिल्कुल खामोश रहा। ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड रहा, वीडियो शेयर होती रही, रोला मचा रहा, यानी पूरे पाकिस्तान के दिल कांप उठे, कलेजे फट गए। पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर नहीं बोला। लेकिन शाम को जाकर जब रात पड़ जाती है, बिल्कुल शाम को, तो उस वक्त जनाब बोल टेलीविजन के ऊपर ये ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि जनाब एसएचओ मुजफ्फरगढ़ ने यह कह दिया है कि हमने जमशेद दस्ती के घर में छापा ही नहीं मारा। जमशेद दस्ती झूठ बोल रहा है और वो इल्जामात लगा रहा है और इसके अंदर कोई सदाकत ही नहीं है। और पाकिस्तान के मीडिया ने इसके ऊपर बातचीत करना शुरू कर दी कि जनाब जमशेद दस्ती के बारे में एसएचओ ये कह रहा है कि हमने उसके घर पे छापा ही नहीं मारा। जो ये खबर चलती है उसके आधे घंटे बाद जमशेद दस्ती के घर की वीडियो आ जाती है। अब ये 3 मिनट की सीसीटीवी वीडियो है और उसके अंदर बाकायदा से पुलिस उसके घर के अंदर दाखिल हो रही है, मास्क पहनकर जमशेद दस्ती के घर में पुलिस दाखिल हो रही है। झूठ की, जुल्म की इंतहा है। लेकिन इसके ऊपर खामोशी है, क्योंकि काजी फाइसा साहब को कब्र से जो खत आया हुआ है वो खत आपको बताते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि काजी फाइसा साहब इस वक्त खामोश क्यों है। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब के वकला, अब ये इमरान खान के जो वकला है, इन सबको आप देखें, मेजोरिटी ऑफ देम, मेजोरिटी सारे नहीं, मेजोरिटी ऑफ देम, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो नए मुतारिफ हुए। नए मुतारिफ यानी खान के साथ जिसका भी नाम जुड़ता है वो मशहूर हो जाता है। खान के साथ जिसका भी नाम जुड़ता है उसकी रोजी रोटी शुरू हो जाती है। इस मुल्क के अंदर लोग उसे पहचानना शुरू कर देते हैं, लोग उसे इज्जत देना शुरू कर देते हैं, लोग उसके साथ तस्वीरें बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं। ये चीज हमने देखी है। और इमरान खान के वकला इस वक्त टॉप पर हैं कि जहां पर भी जाते हैं, किसी होटल में रोटी खाने जाते हैं, लोग इनसे बिल नहीं लेते कि आप खान के वकील हैं, आप इमरान खान के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं। लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो चूंकि पाकिस्तानी अवाम का चहेता है खान, खान पाकिस्तानी अवाम का हीरो है, लोग उसे मुर्शिद मानते हैं। लिहाजा इमरान खान के साथ जो भी खड़ा हो रहा है पाकिस्तानी अवाम उसे सलूट पेश करती है। अब जो खान के वकला हैं, अचानक से इनका काम वकालत था, इनका काम यह था कि जब खान के ऊपर 200 मुकदमा थे, कानूनी तौर पर खान जकड़ा हुआ है, तो कानूनी मामलात को देखते। लेकिन ये सारे ट्विटर ही बन गए। ये सब ट्विटर के ऊपर इन्होंने अपने अकाउंट बना लिए, अकाउंट के ऊपर इन्होंने ब्लू टिक ले लिए और हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद कभी इधर खड़े होकर वीडियो, कभी उधर खड़े होकर वीडियो, कैमरा इन्होंने रखे हुए हैं, सोशल मीडिया टीम्स इन्होंने बना ली हैं और ये हर 10 मिनट के बाद ये वीडियो और बाकायदा से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को ये इंफॉर्मेशन पंप करते हैं। अपने ट्वीट्स, अपनी वीडियोस, बहुत सारी चीजें भेजते हैं, ये लगाएं, ये वायरल करें, इसे किसी तरह से वायरल करें।
یعنی سارے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم خان کے ساتھ جڑیں, کسی طرح سے ہم بھی آگے جائیں. یعنی وکلا وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے آگے آ جائیں. بے شمار تو ایسے وکلا عمران خان کے جنہوں نے یوٹیوب چینل بنا دیے ہیں. یعنی یوٹیوب چینل کے اوپر روزانہ صبح شام وہ ویڈیو کرتے ہیں تاکہ کسی طرح سے 4 پیسے ہمیں یوٹیوب سے آ جائیں. یعنی وہ تو وکیل ہونا چاہیے تھا انہیں, لیکن وہ یا تو ٹویٹر بنے ہوئے ہیں یا یوٹیوبر ہی بنے ہوئے ہیں, جو یوٹیوب پر بھی ہیں ٹویٹر پر بھی ہیں. تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ وکلا کا کیا کام ہے یوٹیوب کے اوپر, اور ان کا کیا کام ہے کہ جس طرح سے انفارمیشن کو چیزوں کو پمپ کر رہے ہیں وہ سمجھ سے باہر ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ان میں دھکم پہل ہوئی تھی وکلا میں, کون آگے بیٹھے گا, کون پیچھے بیٹھے گا, کون اندر جائے گا, باہر جائے گا. اب اس کے بارے میں صدیق جان صاحب کافی دنوں سے آواز اٹھا رہے ہیں کہ برائے مہربانی عمران خان کی لیگل ٹیم کدھر ہے, یہ کس طرح سے معاملات کو دیکھ رہی ہے. سوشل میڈیا سے نکلے, یہ اس فہم سے نکلے کہ جہاں پر عوام انہیں سلوٹ مارتی ہے, ان کے روٹیوں کے پیسے دیتی ہے, انہیں ان کی گاڑیوں کے دروازے کھولتی ہے, برائے مہربانی اس سے نکلے. ابھی ساری ٹیم کے بارے میں بات چیت نہیں کر رہا, لارجلی میجورٹی آف دم ایسے ہی کام کر رہی ہے اور باقاعدہ ایسے ہو رہے. اب ہوا یہ کہ سپریم کورٹ کے اندر قاضی فائز صاحب موجود تھے اور 3 رکنی بینچ تھا. وہاں پر عمران خان صاحب کے وکلا نے آج استدعا کی درخواست کی کہ جناب ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جو تباہی مچی ہوئی ہے, برائے مہربانی قاضی صاحب اس کے اوپر ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہماری بات سن لیں. اس پر قاضی صاحب نے منہ بنایا اور انہوں نے کہا جی ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری ظاہر ہے, منہ بنانے سے یہی نکلا کہ میرے اوپر تو ذمہ داری آج نہیں ہوتی. لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ جی صبر کریں, ابھی میں اور چیزیں دیکھ رہا ہوں, وقفے کے بعد آتے ہیں, تو وقفے کے بعد میں آپ کی بات سن لوں گا کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. جیسے قاضی فائز صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. یعنی ملک کے اندر تباہی پھر گئی, ملک کے اندر ملک لٹ گیا, آروز نے تباہی پھیر دی, ایک پولیٹیکل پارٹی کا ستیاناز کر دیا گیا, اور قاضی فائز صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کے اندر کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی وقفہ ہو گیا ہے, وقفے کے بعد آئیں گے اور سارے معاملے کو سنیں گے. اب وقفے کے بعد میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ قاضی فائز صاحب آئے, انہوں نے کہا جی بلائیں عمران خان صاحب کے وکلا کو, تو پتہ چلا کہ خان کا ایک بھی وکیل سپریم کورٹ میں نہیں ہے. وہ کسی نے ٹکٹ جمع کروانے ہیں, کسی نے بایو میٹرک کے لیے جانا ہے, کسی نے میڈیا میں آ کر بات چیت کرنی تھی کہ انقلاب آ گیا ہے, کسی نے ٹی وی ٹاک شو میں جانا تھا, کوئی کسی چینل کو بیپر دے رہا ہے, کوئی یوٹیوبر کو بیپر دے رہا ہے, کوئی یوٹیوبر کے ساتھ کھڑے ہو کے انقلاب کی باتیں کر رہا ہے, کوئی یوٹیوبر کو یہ بتا رہا ہے, کوئی اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کروائے. تو ایک بھی وکیل خان کا سپریم کورٹ کے اندر موجود نہیں تھا. تو اس وجہ سے قاضی صاحب نے عدم پیروی کی بنیاد پر معاملے کو ریجیکٹ کر دیا. قاضی فائز صاحب نے کہا کہ جب یہ وکلا سارے ٹویٹر بن گئے اور وکلا سارے اگر یوٹیوبر بن گئے تو میں بھی لگے ہاتھوں گزار دیتے ہیں, اور انہوں نے معاملے کو ریجیکٹ کر دیا. اندازہ لگائیں عمران خان جھگڑا ہوا ہے, ملک کے اندر لاقانونیت کی انتہا ہے, اور اسی دوران اگر وکلا عمران خان کی جو سب سے بڑی ٹیم ہے, چونکہ اگر انہیں لالچ یہ ہے کہ ہم سب نے ٹکٹ لینا ہے, لالچ یہ ہے کہ ہماری فیس ریکگنیشن بن جائے, لالچ یہ ہے کہ ہمیں فیم مل جائے, لالچ یہ ہے کہ ہمیں 4 بندے جاننا شروع کر دیں تاکہ کل کو ہمیں کیس مل جائے, تو یہ غیر معمولی ہے اور یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ عمران خان کے وکلا ٹیم, بہت سارے صحافی باقاعدہ سے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی ٹیم جو وکلا ٹیم ہے یہ اصل میں پیٹ پہ چھرا گھونپ رہی ہے اور عمران خان کی پیٹ میں چھرا گھونپ رہی ہے. اب یہ جو قاضی فائز صاحب کو قبر سے خط آیا, اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتے ہیں. یہ کالم لکھا ہے اور یہ کالم سہیل وڑائچ صاحب نے لکھا ہے. سہیل وڑائچ بڑے کلوز ہیں, بہت بڑے بڑے کوریڈورز کے. یہ کالم لکھتے ہیں جسٹس منیر بانام قاضی القضات. جسٹس منیر, یہ وہی جسٹس منیر ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر مارشل لاء کی داغ بیل ڈالی, جس کی وجہ سے یہ ملک 2 لخت ہوا. پاکستان کی عدالتی تاریخ کی ایک کالک جسٹس منیر, جنہوں نے تمیز الدین کیس میں پاکستان کی جو اسمبلی ختم ہوئی تھی اس کو لیگل قرار دیا تھا, اس کو کہا تھا ٹھیک طریقے سے اسمبلی ختم ہوئی ہیں اور ملک کے اندر مارشل لاء کا جو راستہ ہے وہ جسٹس منیر نے کھولا تھا. کالی تاریخ ہے جسٹس منیر کی. یہ لکھتے ہیں جسٹس منیر نے یعنی قبر سے قاضی فائز صاحب کو خط لکھا. اب یہ کالم ہے, لیکن کالم ایسے نہیں لکھے جاتے, کالم لکھوائے جاتے ہیں اور ان کالمز کا بڑا اثر ہوتا ہے. جس طرح سے محمد زبیر نے پچھلے دنوں یہ کالم لکھوا کر بتایا جاوید چودھری کے ذریعے کہ کس طرح سے جنرل باجوہ نے ملک میں ریجیم چینج کی تھی. اب شروع میں بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو اہم ترین حصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب جسٹس منیر یعنی قبر سے ہو کر قاضی فائز صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں سہیل وڑائچ کے کالم کے مطابق. مائی ڈیئر قاضی فائز صاحب, آپ مجھ سے بہت سال جونیئر ہیں, آپ کا نقطہ نظر بھی مجھ سے مختلف ہے, مگر مجھے جو خبریں مل رہی ہیں وہ بڑی پریشان کن خبریں ہیں. اب آگے سنیے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ذہن سازی ہو رہی ہے. تیری بربادی کے مشورے ہیں آسمانوں پر. کیچ 22 یہ ہے کہ آپ کھلاڑی خان یعنی عمران خان کو ریلیف دیتے ہیں, حتیٰ کہ اسے رہا کر کے الیکشن میں حصہ لینے کا موقع بھی دے دیتے ہیں, وہ اقتدار میں بھی آ جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا. یعنی یہ بتا رہے کہ عمران خان کا جو مقدمہ ہے, توشہ خانہ میں نااہلی کا معاملہ ہے, توشہ خانہ کی سزا کا معاملہ ہے, اگر سپریم کورٹ اسے کالعدم کرا دیتی ہے, عمران خان کی نااہلی کو ختم کر دیتی ہے, تو خان انتخابات لڑے گا, اور خان انتخابات لڑے گا تو یعنی بینڈ بج جائے گا, اور پھر بہت بڑا بینڈ بجے گا. تو یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ عمران خان کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دے دیتے ہیں, وہ اقتدار میں آ جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا. اس کی فوج سے لڑائی ہوگی, عدلیہ سے کشمکش ہوگی, میڈیا سے وہ بدلے لے گا, مخالف سیاستدانوں کو پھر جیل بھیجے گا. پھر آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کو ریلیف دے کر یہ سب کروانا چاہتے ہیں.
آپ اس کو ریلیف دے کر یہ سب کروانا چاہتے ہیں. اندازہ لگا لیں کہ قاضی صاحب نے ریلیف مقدمات کو دیکھ کر دینا یا پھر یہ دیکھ کر دینا کہ خان کس کو پھانسی دے گا, کس کو لٹکائے گا, کس سے سوال پوچھے گا یا کس سے جواب پوچھے گا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اس کو ریلیف دے کر یہ سب کروانا چاہتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ آپ ایسا چاہتے ہیں, مگر آپ کے فیصلے ریاست کو اسی طرف دھکیل رہے ہیں. مجھے علم ہے کہ آپ کہیں گے کہ آئین و جمہوریت اہم ہے, ماضی کے ججوں نے بھی یہی غلطی کی اور آج قوم اس کے نتائج بھگت رہی ہے. مگر آپ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر میں نظریہ ضرورت کو مد نظر نہ رکھتا تو فوج اور عدلیہ کی لڑائی ہو جاتی, سپریم کورٹ پر ٹینک چڑھ دوڑتے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر میں پاکستان کی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے فیصلے کو جائز نہ قرار دیتا, یعنی اس وقت تباہی نہ پھیرتا, مارشل لا کا راستہ نہ ہموار کرتا, تو ٹینک چڑھا دیے جاتے. جنرل ضیاء اللہ کے دور کے چیف الیکشن کمیشن جسٹس ایس اے نصرت, جنہوں نے ریفرنڈم اور 1985 کا غیر جماعتی الیکشن کروایا تھا, وہ کہتے ہیں کہ اگر ججز مارشل لا کو جائز قرار نہ دیتے, ریفرنڈم میں جنرل ضیاء کو نہ جتواتے, تو فوجی ٹینک سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیتے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر ماضی میں ہم ججز مارشل لا کو لیگل نہ قرار دیں, یعنی کہ امریت کا راستہ نہ دیں, تو پھر یہ سپریم کورٹ کے اوپر ٹینک چڑھ جائیں گے, اور ٹینک چڑھیں گے تو حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے. آپ کو خط لکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ صورتحال کی سنگینی کا احساس کریں. اگر آپ کے فیصلوں کی وجہ سے پی سی او آ گیا یا مارشل لا لگ گیا تو کل کلا آپ ہی اس بحران کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے. یعنی کہ اگر آپ کے فیصلے کی وجہ سے خان تھوڑا سا بھی آزاد ہو گیا اور عمران خان اگر آ گیا واپس, تو پھر یہ جناب بہت زیادہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس کے بعد لکھتے ہیں, اگر آپ کو ریاستی مفاد والی دلیل سمجھ نہیں آتی تو کم از کم ذاتی مفاد یا عدلیہ کے وجود کا ہی خیال کر لیں. اب یہ اہم نقطہ ہے. اگر نیا پی سی او آ گیا, یعنی اگر ملک میں مارشل لا لگ گیا, تو سب ججز نوکری سے فارغ ہو جائیں گے, آزاد عدلیہ کا نظریہ بھی فارغ ہو جائے گا. آج اگر تھوڑا بہت انصاف مل رہا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. ایڈونچر کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں. دوسری طرف ذاتی مفاد بھی دیکھیں, ذاتی مفاد بھی دیکھیں. ہم سب ججوں کے بچے اچھی خاصی پینشنز پر ہیں. اسٹیبلشمنٹ مخالف ججوں کو ہیرو کا درجہ تو مل جاتا ہے, مگر نہ ان کے پاس دولت ہوتی ہے, نہ بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, آپ کے پاس گھر بھی نہیں ہے, بڑی جائیدادیں بھی نہیں. حالانکہ ان کی جائیدادوں کا کیس اور رولا ابھی تک وہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے, اور سپریم کورٹ کے اپنے ججز ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ یہ پیسے کھا گئے, ان کی بیوی نے کوئی جائیدادیں بنائی ہوئی اور ان کے بچے موجے مار رہے ہیں ان کے اوپر. نہ بڑے بڑے گھر ہیں, ان کو ججی کے بعد کوئی ایڈوائزری ملی ہے اور نہ ہی کوئی مراحت میسر آئی ہیں. آپ کو اپنا خیال نہیں ہے تو اپنے بیوی بچوں کا ہی خیال کر لیں. یہ کالم ہے پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ کا, اور وہ قاضی فائز صاحب کو یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے نہیں ملیں گے, نوکری فارغ ہو جائے گی, مارے جاؤ گے, لہذا خان کو سائیڈ لائن کرو, کھلی ولی کرو اور خاموشی ہی رکھو. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.